بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مد کے اوپر۔ قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مدات مد استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پر جو مد استعمال ہوئی ہے ہم کہتے ہیں چھوٹی مد ہے یا پھر باریک مد ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ دیکھیں، یہاں پر جو مد استعمال ہوئی ہے اس کو ہم بولتے ہیں بڑی مد ہے یا پھر موٹی مد ہے۔ تو کون سی مد کا کیا نام ہے، کون سی مد کو کتنا لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہی دیکھنا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں مد کسے کہتے ہیں۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا یا پھر کھینچنا۔ کھینچنے کو یا پھر لمبا کرنے کو مد کا نام دیا جاتا ہے۔ مد کی کتنی اقسام ہیں؟ مد کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ مد کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ مد اصلی اور مد فرعی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مد اصلی کو کہ مد اصلی کسے کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اسکرین پہ۔ اگر حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش یا پھر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، تو اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ یا پھر کسی قسم کا سکون نہ پایا جائے۔ سکون کا ٹاپک اسی لیے میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیا تھا تاکہ آگے جا کے آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر کسی نے سکون کا ٹاپک نہیں سمجھا، نہیں وہ ویڈیو دیکھی، تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ سکون میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سکون 2 طرح کے ہوتے ہیں، سکون اصلی اور سکون عارضی۔ سکون اصلی کا مطلب ہے جزم یا شد کی وجہ سے سکون پایا جائے، یعنی کہ جزم یا پھر شد آ جائے، اور سکون عارضی وہ ہوتا ہے اگر وقف کرنے کی وجہ سے سکون پایا جائے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ یا پھر کسی قسم کا سکون نہ ہو۔ تو یہاں پر میں سکون کو آپ کو آسان الفاظ میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ یا پھر جزم، شد یا پھر وقف نہ ہو، ٹھیک ہے، سکون کو آپ اس طرح سے لے لیں، آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ بھی نہ آئے، شد بھی نہ آئے اور جزم بھی نہ آئے، تو وہاں پر جو مد ہوتی ہے اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ مثال دیکھیں آپ، ایک لفظ ہے قال۔ اب یہاں پر حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ میں الف مدہ آئی ہوئی ہے نا، الف سے پہلے زبر ہے جو کہ قاف کے اوپر ہے، تو یہاں پر جو مد ہو رہی ہے، اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہاں پر مد کا سائن تو ہے ہی نہیں ہے، تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مد کا مطلب ہے مد کا سائن ہونا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ مد کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبا کرنا یا پھر کھینچنا۔ کلیئر ہے؟ تو یہاں پر جو مد ہوئی ہے قال، اب حروف مدہ کے بعد کیا حمزہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ کیا حروف مدہ کے بعد جزم یا شد آ رہی ہے یا پھر کسی قسم کا وقف پایا جا رہا ہے؟ نہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد نہ ہی حمزہ ہے نہ کسی قسم کا سکون۔ سکون کا مطلب ہے جزم، شد اور وقف نہیں پایا جا رہا، تو یہاں پر جو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر جو مد ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس کو مد اصلی کہیں گے۔ کلیئر ہے؟ ایک اور مثال دیکھیں، قیلا، قاف زیریہ قی، یا مدہ کی ایگزامپل ہے۔ تو حروف مدہ میں سے یا مدہ آئی ہے، قاف زیریہ قی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو حروف مدہ کے بعد کیا حمزہ یا کسی قسم کا سکون پایا جا رہا ہے؟ حمزہ یا پھر جزم، شد یا پھر وقف پایا جا رہا ہے حروف مدہ کے بعد؟ نہیں پایا جا رہا۔ تو جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ یا کسی قسم کا سکون یعنی کہ جزم، شد یا وقف نہ پایا جا رہا ہو، وہاں پر جو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں نا، تو لمبا کرنے کو ہی ہم مد کا نام دیتے ہیں۔ تو جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ یا کسی قسم کا سکون نہ پایا جا رہا ہو، تو وہاں پر جو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں مد اصلی۔ مد اصلی کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف تک۔ 1 الف کا مطلب ہوتا ہے 2 سیکنڈ تک اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اب دوسری اقسام اس کی دیکھتے ہیں کہ مد فرعی کسے کہتے ہیں۔ مد فرعی کا مطلب ہے کہ
हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा या किसी किस्म का सुकून पाया जाए। मद्द असली के बिल्कुल अपोजिट है। मद्द असली में था कि हमज़ा या किसी किस्म का सुकून ना पाया जाए। मद्द फ़रई में है कि हरूफ मद्दा के बाद या तो हमज़ा आ जाए या किसी किस्म का सुकून यानी कि शद, जज़म या फिर वक्फ पाया जाए, तो उसको हम मद्द फ़रई बोलते हैं। जैसे कि मिसाल आपको मैं दूंगा, यहाँ पर देखें माउन, हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा आई है ना, अलिफ से पहले ज़बर है, तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गया है, तो यहाँ पर जो हम लंबा करके पढ़ेंगे इसको हम बोलते हैं मद्द फ़रई। ठीक है, अब हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गई है। अब मैं सुकून की मिसाल देता हूँ। यहाँ पर देखें, एक मिसाल आपको दूंगा, जानुन, तो हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा आई है, अलिफ से पहले ज़बर जो कि जीम के ऊपर है, तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा तो नहीं आई लेकिन सुकून असली में से शद आ गई है। ठीक है, तो जब भी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा या सुकून, सुकून का मतलब है जज़म, शद या वक्फ पाया जाए, तो वहाँ पर जो हम लंबा करके पढ़ते हैं ना उसको हम बोलते हैं मद्द फ़रई। तो यहाँ पर जानुन हरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ गई है, तो इसको हम बोलते हैं कि हरूफ मद्दा के बाद सुकून आ गया है। तो सुकून कोई भी हो, जज़म का, शद का या फिर वक्फ का, तो यहाँ पर भी जो हम लंबा करके पढ़ते हैं इसको हम मद्द फ़रई का नाम देते हैं। अब मद्द फ़रई की मिकदार कितनी होती है, कितना लंबा करके इसको पढ़ें? इसकी मिकदार होती है 3 अलिफ तक, 4 अलिफ तक, 5 या फिर 6 अलिफ तक। अब कहाँ पर 3 अलिफ तक पढ़ना है, कहाँ पर 6 अलिफ तक, कहाँ पर 4 और कहाँ पर 5 अलिफ तक लंबा करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, मद्द फ़रई हमने सीख लिया। मद्द फ़रई की आगे से इक़साम है, आगे से 4 इक़साम है मद्द फ़रई की। मद्द मुत्तसिल वाजिब भी कहते हैं इसको। मद्द मुनफसिल का दूसरा नाम मद्द मुनफसिल जायज़ है। मद्द लाजिम और मद्द आरिज़। जब हम मद्द फ़रई की इन 4 इक़साम को पढ़ेंगे ना, तो फिर इन इक़साम के अंदर हम देखेंगे कि किस किस्म को, किस टाइप को हमने 3 अलिफ तक लंबा करना है और कहाँ पर हमने 4 अलिफ तक लंबा करना है, कहाँ पर 5 और कहाँ पर 6 अलिफ तक लंबा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आ गया होगा। किसी किस्म का भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि मद्द फ़रई की कौन कौन सी इक़साम है और उनकी मिक़दार कैसे हमने लंबी करनी है, कौन सी मिक़दार को हमने कितना लंबा करना है। क्लियर है? अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।